اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یضربن بأرجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پی مرد آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر تخیش حیرانم سیاہ شدروز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ چوسوے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ و دوستو آج اس جمعۃ المبارک پر جو موضوع آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے یوم حیا جو کہ 14 فروری کو ایک بے حیائی کا دن پوری دنیا میں پہلے منایا جاتا تھا اور یہ ہوا چلتے چلتے پچھلے چند سالوں سے پاکستان میں بھی بہت زیادہ تیز انداز میں چلنا شروع ہو چکی ہے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے یہ دن منایا جاتا ہے اور اس دن بالخصوص اکثریت ہماری نوجوان نسل کی ہے جو کہ پھول پیش کر رہے ہوتے ہیں کارڈ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں یعنی دوسرے معنوں میں جو بے غیرتی بے شرمی بے حیائی ہے اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ویلنٹائن ڈے رکھ دیا گیا یہ 3 صدی عیسوی میں کلاڈیس ایک بادشاہ تھا جس نے اپنے دور میں درود و سلام کے سامنے عرض کر رکھا تھا کہ یہ ویلنٹائن یہ دوسرا بغیرتی کا نام ہے بے حیائی اور بے شرمی کا نام ہے ہماری نوجوان نسل اس کی زد میں بہت حد تک آ چکی ہے یونیورسٹیز کالجز کے اندر یہ پھول پیش کیے جائیں گے اور اپنی محبت کا اظہار کیا جائے گا اور جبکہ ہمارا مذہب اسلام قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیں احادیث دیکھ لیں 20 احادیث اور قرآن پاک کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا ہمیں درس دیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مردوں کے حوالے سے عورتوں کے حوالے سے خاص قانون بیان کرتا ہے فرماتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو فرما دو کہ یغضوا من ابصارہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں آج آپ دیکھیں کہ چوک بازار سے ہماری ماں بہن بیٹی گزرنے لگتی ہے تو نوجوان ہوئے بوڑھے حضرات بھی اس کے پیچھے نگاہیں اس وقت تک گاڑے رکھتے ہیں جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتی پہلا پورے تلذذ لے لیتے ہیں لذت حاصل کر کے بعد میں کہتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ توبہ کرے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے کتنی بے حیائی بڑھ گئی ہے اور بھائی آپ کو دیکھنے کی کس نے اجازت دی تھی میرا مالک تو کہہ رہا ہے یغضوا من ابصارہم میری نگاہوں کو نیچا رکھیں
آپ کو کس نے اجازت دی ہے آپ کسی کے جسم کو دیکھ کے، اس کی چال ڈھال کو دیکھ کے اس کے نقص نکالیں؟ آپ کو کس نے اجازت دی؟ ہمیں تو حکم ہے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتے ہیں کہ اپنے وہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ دو کام کرنے کا مردوں کو پہلے حکم دیا ہے، نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، بازار پہ ہیں، کام پہ ہیں، کہیں بھی ہیں، نگاہیں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں ہمارے جسم کے پورے باڈی کو جو چیز انفارمیشن سپلائی کرتی ہے، سب سے پہلے جو معلومات دیتی ہے وہ ہماری آنکھیں ہیں۔ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، میں بند کر لوں میرے سامنے یہ دنیا کی رنگینیاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، لیکن جب میں آنکھیں کھلی رکھتا ہوں تو ساری دنیا کی رنگینیاں میرے دماغ میرے دل میں خواہشات کا ایک سمندر ابھر آئے گا، کیونکہ میری آنکھوں نے سب کچھ میرے دل اور دماغ میں یہ راسخ کر دیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ النظر سہم من سہام الشیطان، فرمایا کہ شیطان کے ترکش کے تیروں میں سب سے پہلا تیر نظر کا ہے۔ وہ نظر کے ذریعے لوگوں کے اوپر وار کرتا ہے، وہ نظر کے ذریعے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی نگاہوں کو مرد جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ ستھرا طریقہ ہے۔ اچھا آپ کبھی کر کے دیکھ لیں، آپ نگاہوں کو جھکائیں، شرمگاہ کی حفاظت آٹومیٹیکلی ہو جائے گی۔ جب آنکھ سے کوئی برائی آپ کے دل تک دماغ تک نہیں پہنچے گی تو پھر شرمگاہ کی حفاظت تو آٹومیٹیکلی ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور فرمایا مومن عورتوں کو بھی محبوب فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر نہ ماریں۔ پاؤں میں پازیبیں پہننی ہوتی ہیں اور بناؤ سنگار کیا ہوتا ہے، جب پاؤں زور سے مارے جاتے ہیں تو پھر ان کی جو چھپی ہوئی زینت ہے جس کے اوپر وہ کپڑا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، جب وہ جھنکار کی آواز آئے گی تو اس صورت میں پھر وہ دائیں بائیں والے جو لوگ ہیں وہ ضرور جان لیں گے کہ اس نے وہ پاؤں میں زیور پہنا ہوا ہے۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اللہ فرماتا ہے جو زینت، جو خوبصورتی، بناؤ سنگار، جو میک اپ اس کا چھپا ہوا ہے وہ سارا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ کہ فرمایا کہ زور زور سے پاؤں بھی نہ ماریں۔ مردوں کے لیے دو حکم، نگاہوں کو جھکائیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد عورتوں کو تین حکم ہے، نگاہوں کو جھکائیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں اور پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں، کہیں ان کی چھپی ہوئی جو بناؤ سنگار ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ شرم و حیا کا درس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے، اور ان آیات کی ترتیب دے دی، پہلے مردوں کو حکم ہے بعد میں عورتوں کو حکم ہے۔ اگر مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، مرد نہ دیکھیں، عورتیں کس کو دکھائیں گی اپنی زیب و زینت؟ عزیز سامعین محترم، یہ جو نگاہ ہے یہ انسان کی سب سے پہلے برائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ہماری کالجز یونیورسٹیز کے اندر، ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہمارے اوپر جو برائی کا وار ہوتا ہے وہ نظر کے ذریعے ہوتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نگاہ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو انسان ہی بہک جاتا ہے۔ آپ کی ساری برائی کا جو سبب ہے وہ مین آپ کی نگاہیں ہیں، ہماری نگاہوں کی حفاظت نہیں۔ اچھا ہماری نگاہوں کے اوپر سب سے بڑا جو ایٹم بم چلتا ہے وہ اس موبائل کی شکل میں ہے۔ ہم اگر فیس بک چلا رکھے ہیں تو وہاں پہ اس طرح وہ سکرول کرنا ہے، ایک دفعہ انگلی ہلانی ہے تو ایک دو اچھے کلپ آئیں گے، باقی سارے وہ 2 نمبر برے کلپ آتے ہیں، تصاویر طرح طرح کی آ جائیں گی۔ آپ اگر واٹس ایپ کے اوپر ہیں تو ہزاروں میسیجز ایسے آ جاتے ہیں جن کے اوپر ہمیں برائی کی دعوت دی جا رہی ہوتی۔ اور ہمارے ہاں یہ جو جب سے یہ ٹک ٹاک آئی ہے اس نے اور بھی زیادہ برائی میں مبتلا کر دی ہے۔ کسی صورت میں بھی ہم نگاہوں کی حفاظت کرنا ہمارے لیے اب ممکن نہیں رہا ہے، لیکن انسان اگر کوشش کرے جو لا یعنی چیزیں ہیں، جو بے فائدہ چیزیں ہیں، ان کو ترک کرنا شروع کر دے تو یقیناً وہ انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، ہمارے مذہب اسلام کا حسن اور خوبصورتی ہی یہی ہے، لا یعنی بے فائدہ فضول کام
وہ انسان ترک کر دیتا ہے۔ آپ خود اپنا محاسبہ کریں کہ کون سے اچھے کام ہیں، کون سے برے ہیں، کن کا مجھے فائدہ ہے، کن کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، کن کو میں چھوڑ بھی دوں گا کہ میری زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ جن کو چھوڑے بغیر آپ کا گزارا نہیں وہ کر لیں مجبوری کی حد تک، لیکن جن کو آپ چھوڑ سکتے ہیں زندگی پھر بھی آپ کی آرام سے گزر رہی ہے تو ان کو آپ ترک کر دیں۔ یہی ہمارے مذہب اسلام کا حسن ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ بھی زنا کرتی ہیں۔ العینانی زناہما النظر، آنکھوں کا زنا وہ دیکھنا ہے، برائی کو دیکھنا ہے، غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ اور ہمارے ہاں نگاہوں سے جو لذتیں حاصل کی جاتی ہیں وہ ہماری جو عبادات ہیں ان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک من مخافتی ابدلت ایمانا یجد حلاوۃ فی قلبہ، فرمایا کہ جس نے میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو برائی کی طرف دیکھنے سے روک لیا اور بری نگاہ کرنے سے اپنی نگاہوں کو روک لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کہتے ہیں ابدلتہ ایمانا، میں اس کی نگاہوں کو ایمان سے بھر دوں گا۔ آپ کبھی غور کریں نا، ہم کہتے ہیں ہمیں نماز میں لذت نہیں آتی ہے، ہمیں وہ چسپ و مزہ نہیں آتا ہے، کہ آپ کی نگاہیں پاک ہیں؟ جب نگاہ ہی پاک نہیں پھر دل کیسے پاک رہے گا؟ یہ دماغ کے اندر جو سوچیں وہ کیسے ہماری منجمد رہیں گی، وہ بکھر جائیں گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یجد حلاوۃ فی قلبہ، نگاہ کو ترک کریں۔ آپ کے سامنے غیر محرم کوئی بھی ماں بہن بیٹی آ رہی ہے، پہلی نگاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کو فرمایا علی جو پہلی نگاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اچانک اٹھی ہوئی پہلی نگاہ، آپ جا رہے ہیں اچانک سامنے نگاہ پڑی ہے، اب فوراً اس کو بدل لیں، یہ اللہ معاف فرمائے گا۔ لیکن جب دوسری نگاہ اس کی طرف کریں گے تو پھر یہ زنا شمار ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو دوسری نگاہ کو بھی فوراً ختم کر کے آپ نہ دیکھیں، آپ کو پتہ چل گیا سامنے سے غیر محرم لڑکی آ رہی ہے کوئی، آپ نہ دیکھیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یجد حلاوۃ فی قلبہ، اس کی لذت وہ بندہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اچھا، آپ کبھی ایک نماز پڑھنے کے بعد اب اپنی نگاہ کی حفاظت کر کے اگلی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائیں، پھر دیکھنا آپ کو نماز کے اندر مزہ کتنا آتا ہے، کبھی کر کے دیکھ لیں آپ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں پھر کیسے ان کو اجر عظیم عطا کیا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نگاہ کی حفاظت کا کتنا بڑا اجر عطا کیا۔ آپ کے دور اقدس میں ایک دفعہ قحط کا سما تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، جب بارشیں نہ ہو تو زمین پھر وہ سبزہ نہیں پیدا کرتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری امت کو ایک جگہ میدان میں اکٹھا کیا، کہا کہ یہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور حکم دیا کہ جس نے آج تک کوئی ایک بھی گناہ کیا ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ وہ سارے لوگ چلے گئے سوائے ایک شخص کے، وہ شخص وہاں پہ کھڑا رہا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نے کہا ہے اللہ کے نبی، ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا تو دوران نماز پڑھتے پڑھتے سامنے سے ایک غیر محرم عورت گزری تو میری نگاہ اس کی طرف اچانک اٹھ گئی، تو جیسے میری نگاہ جس آنکھ سے میں نے دیکھا تھا میں نے اس کے اوپر اپنا انگوٹھا رکھ کے اس کو دبایا اور اپنی آنکھ نکال کے اپنے ہاتھ پہ پکڑ کے اس کی طرف پھینکتی، میں نے کہا جس کو دیکھنا چاہتی جاؤ اس کی طرف چلی جائے، یہ میری آنکھ جو اندھی ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑا خوش ہوئے کہ یہ واحد وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، تو آپ نے واقعہ ادع اللہ حتی اؤمن علی دعائک، فرمایا کہ تو اتنا عظیم اللہ کی بارگاہ میں ہے، فرمایا کہ تو اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، میں اللہ کا نبی ہو کر تیری دعا کے اوپر آمین کہوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب اس امتی نے دعا کی، ابھی ہاتھ چہرے پر پھیرنے کی دیر تھی، اللہ نے چھم چھم بارش برسانا شروع فرما دی تھی۔ آنکھوں کی حفاظت کرنے کا اجر ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ جو بے غیرتی کا دن آ رہا ہے، جو ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، یہاں پہ نوجوان بے راہ روی کا شکار ہوں گے، اور جن آنکھوں سے اپنے مالک کا دیدار کرنا تھا ان آنکھوں سے ہم نے برائی کا دیدار کرنا شروع کر دیا۔ عزیز سامعین محترم، سعادت خوش نصیب، اچھا اس کو اگر ویلنٹائن ڈے کو ہم
زنا ڈے کہیں تو یہ بعید نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہے۔ ہاتھوں کا زنا برائی کو پکڑنا، آنکھوں کا زنا برائی کو دیکھنا، کانوں کا زنا برائی کو سننا، پاؤں کا زنا برائی کی طرف چل کے جانا۔ تو یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے گفٹ دینے ہیں، تحفے دینے ہیں، دینا اپنی ماں بہن بیٹی کو سارا سال دیں آپ۔ وہ بیچاری ماں جو آپ کی راہیں تک رہی ہے، جس کو سلام لینے کے لیے 2 منٹ بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اس ماں کے ساتھ پیار کرے نا۔ وہ جو بہنیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے منہ کا نوالا بھی نکال کے تمہیں کھلانے کی کوشش کی، بھائیوں کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوگی، ان بہنوں سے پیار کرو نا۔ یہاں یہ کہہ دیں کہ ہم معاشرے میں یہ تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، پیار کرنا ہے تو اپنوں سے کریں نا، بیگانوں سے کیوں کرتے ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، آ کے عرض کیا کرتا ہے، ان فتن شابن اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی بارگاہ میں نوجوان آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ادنو اذن لی بالزنا، حضور مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے۔ فاقبل القوم علیہ فزجروہ، لوگ بڑے اس کو پکڑ کے مارنے کے لیے۔ اس کی یہ جرت، حضور کو ڈائریکٹ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں حضور زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ تو کالو ما حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں رہنے دو، چھوڑ دو اس کو، کچھ نہ کہوں۔ فقال ادنہ فدنا منہ قریبا، سرکار نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نوجوان سرکار کے قریب آیا، فجلس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سوالات اس سے کیے۔ وہی سوالات آج میں اپنی قوم سے کرنا چاہتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر ہم یہ تحفے پیش کرتے ہیں۔ تحفے دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف وہ زنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ بلکہ یہ 14 فروری والے دن، یہ جو آنے والا دن ہے، اس دن کسی کا پھول خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن کو خاص اس دن سے نسبت، آپ اس دن یوم حیا منائیں، حیا کا دن منائیں۔ بہن بیٹی کو لا کے جس نے گفٹ دینا ہے، وہ اپنی بہن بیٹی کو دوپٹہ لا کے دے، حجاب لا کے دے ان کو، کہ ہم مسلمان اس کا مقابلہ کریں گے، اس بغیرتی اور بے حیائی کے دن سے نجات پائیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو زنا کی اجازت لینے والا تھا، اس سے کچھ سوالات کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتحب لامک، مجھے یہ بتاؤ کیا یہ زنا تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ قال لا واللہ جعلنی اللہ فداک، حضور آپ پر میری جان بھی قربان ہو، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کبھی بھی پسند نہیں کروں گا میری ماں کے ساتھ یہ کام کوئی کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَ لِأُمَّهَاتِهِمْ، پھر لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ اس طرح کا کام کیا جائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا أَفَتُحِبُّ لِابْنَتِكَ، فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، حضور آپ پر میری جان قربان ہو، خدا کی قسم میں کبھی بھی پسند نہیں کروں گا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ ظاہر جس کے ساتھ زنا کرنا ہے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی تو ضرور ہوگی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، فرمایا أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، بتاؤ کہ اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کا زنا کروانا پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا لا واللہ جعلنی اللہ فداک، حضور آپ پر جان بھی قربان کر دوں، اللہ کی قسم میں کبھی بھی ایسا پسند نہیں کرتا۔ فرمایا لا الناس یحبون لاخواتہم، فرمایا کہ نہیں، پھر لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے یہ زنا پسند نہیں کرتے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پھر سوال کیا افتحب لعمتک، کیا تو اپنی پھوپھی کے ساتھ اس طرح کا کام پسند کرتا ہے کہ تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کریں؟ وہ عرض کرنے لگا لا واللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ کی قسم حضور آپ پر جان بھی قربان ہو، میں کبھی بھی پسند نہیں کروں گا میری پھوپھوں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ولا الناس یحبونہ لعماتہم، اور لوگ بھی پھر اپنی پھوپھیوں کے ساتھ اس طرح کا برا کام پسند نہیں کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے افتحب لخالتک، کیا تو اپنی خالہ کے ساتھ یہ کام پسند کرتا ہے؟ عرض کہ حضور اس کے ساتھ بھی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا وللناس یحبون لخالاتہم، لوگ بھی اپنی خالاؤں کے ساتھ یہ کام پسند نہیں کرتے ہیں۔
قال فوضع یدہ علیہ، حضور علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. قال اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، حضور نے فرمایا یا اللہ اس کا گناہ معاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما اور اس کے دل کو پاک فرما دے. پھر حضور علیہ السلام نے فلم یکن بعد ذالک، اس کے بعد وہ نوجوان کہتے پھر سرکار کی یہ دعا کرنا تھی کہ میرے دل سے ساری برائی ختم ہوگی. عزیز سامعین محترم، جب ہم اپنوں کے ساتھ یہ بات پسند نہیں کرتے، اچھا میں یہ کہتا ہوں کیا اسی حدیث شریف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم یہ پھول ہی پیش کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے کے اوپر، کون سی کوئی بری چیز کر رکھے ہیں؟ ہم نے تو صرف پھول ہی پیش کیا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ یہ پسند کریں گے ان کی بہن کو کوئی پھول پیش کرے؟ کیا وہ پسند کریں گی ان کی ماں کو کوئی پھول پیش کرے؟ کیا وہ پسند کریں گے ان کی پھوپھی کو کوئی پھول پیش کرے، ان کی خالہ کو کوئی پھول پیش کرے؟ یہ تو برائی کی ابتدا ہے نا. آج ہمارے یہ جو روگن خیال ہیں، یہ روشن خیال جو ہیں، یہ براڈ مائنڈڈ جو اپنے آپ کو کہنے والے ہیں، یہ جو لبرلز ہیں، یہ لنڈے کے لبرل جو ہیں، یہ کہتے ہیں اس میں کون سا مولوی صاحب ہر جگہ یہی ہے، یہ زنا کی دعوت ہے، یہ دوائی زنا ہے. زنا کی طرف سب سے پہلا قدم یہ پھول کا ہی تو ہوتا ہے، اور کون سا ہوتا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنے والی لا ریب کتاب میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو گھروں میں عورتیں ہیں وہ اگر کوئی باہر سے بلائے تو نرم لہجے میں بات بھی نہ کریں، لڑائی والا ان کا لہجہ ہو. اور اللہ فرماتا ہے اگر انہوں نے نرمی سے بات کی کہیں ایسے نہ ہو کہ باہر والا جو شخص ہے اس کے دل میں روگ پیدا نہ ہو جائے، اس کے دل میں بیماری پیدا نہ ہو جائے کہ اس نے بڑے پیار سے بات کی، ایسے نہ ہو. اسی چیز کو آج کے دور میں اگر ہمارے گھروں میں فون آ جائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہ کہے کہ اتنے سخت لہجے میں بات کریں کہ اگلا بندہ ڈر جائے، وگرنہ شیطان وہ دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو آپ کے سامنے عرض کروں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہے، ہمارے دین کی پہچان شرم و حیا ہے. یہ ہمارے دین کی پہچان ہے. یہی شرم و حیا کی دھجیاں ویلنٹائن ڈے کے اوپر اڑائی جائیں گی. پھر کریم آقا علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے، فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا بندے میں ختم ہو جائے پھر جو کچھ مرضی کرے. حیا ہی تو ایک چیز ہے. دوسری روایت میں یہ آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الحیا والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں. حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، ان میں سے ایک اگر ختم ہو جائے دوسرا آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. جب حیا نہ رہے بندہ زانی بن جائے، حیا نہ رہے بندہ شرابی بن جائے، حیا نہ رہے بندہ قاتل بن جائے، حیا نہ رہے بندہ سودی بن جائے، حیا نہ رہے بندہ وہ سارے بڑے بڑے گناہ کر جائے، پھر ایمان کہاں رہتا ہے؟ ایمان کی پہچان ہی حیا کے ساتھ ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یہ دونوں پرندے ہیں. ایمان والا پرندہ اڑ جائے تو حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، اور حیا والا پرندہ اڑ جائے تو ایمان بھی ساتھ ہی اڑ جاتا ہے. پھر یہاں یہ وہ نوجوان سن لیں جن کے دلوں میں یہ فلمیں چل رہی ہیں، جن کے دلوں میں یہ والا سکیچ چل رہا ہے کہ ہم ویلنٹائن ڈے کے اوپر فلاں کو پرپوز کریں گے، فلاں کو ایسے کریں گے. یاد رکھ لے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا افو تعف نساؤکم، فرمایا خود پاک دامن بن جاؤ، تمہاری عورتیں گھروں میں پاک دامن رہیں گی. خود نیک ہو جاؤ، تمہاری عورتیں نیک بن جائیں گی. اگر تم نے کسی کی ماں بہن بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھا، یاد رکھنا چاہے 50 چار دیواریوں کے اندر بھی تمہاری بہن بیٹی ہوگی تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا. فرمایا کہ تم پاک دامن بن جاؤ، تمہاری عورتیں خود بخود پاک دامن بن جائیں گی. خود نیک بن جاؤ، عورتیں بھی نیک بن جائیں گی. یہ دنیا گول ہے. آپ نے اگر کسی کے ساتھ برائی کی ہے تو کیا آپ کا گھر محفوظ رہے گا؟ علماء نے بڑی یہاں پہ بحثیں کی ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا وَبِرُّ أَبَاكُمْ تَبَرَّأَكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گی. آج اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو وہ ذہن میں رکھے جتنی مرضی تربیت کر لے اپنی اولاد کی، جو ماں باپ کے ساتھ کیا دنیا میں اس کے ساتھ ہو کے رہے گا. یہ جو کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کرے گا اس کے ساتھ یہ ہو کے رہے گا.
اس کے ساتھ نہ ہو، اس کی پھوپھی، خالہ، چاچی، تائی ساری موجود ہے خاندان والے، یہ تمام کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی کئی احادیث فرمائی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ جو ویلنٹائن ڈے منائے گا تو کل مرنے کے بعد بھی پھر ویلنٹائن والے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں، کیا کبھی انہوں نے ہماری 11ویں منائی، میلاد منایا؟ کبھی انہوں نے ذکر حسین کیا؟ کیا کبھی انہوں نے عید شبرات ہماری منائی؟ ہم ہیں کہ ہم ان کے ویلنٹائن بھی منا رہے ہیں، ہم ان کی بسنت بھی منا رکھے۔ کیسے ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمارے طور طریقے اطوار سارے ان کے ساتھ ہیں، اور ہم اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں معاشق رسول ہیں۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔